آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ جب بھی فرانسیسی پولینیشیا کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید نیلگوں پانی، سفید ریت کے ساحل اور ایک خوابوں جیسی چھٹی کا تصور۔ لیکن یہ جگہ اس پوسٹ کارڈ والی تصویر سے بہت بہت آگے ہے۔ تو آئیے اس جنت جیسی تصویر کے پیچھے جھانکتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرانسیسی پولینیشیا اصل میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو اسی سوال کا جواب تلاش کرے گی۔ تو ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم تصویر اور حقیقت کا فرق دیکھیں گے، پھر اس کی وسیع و عریض جغرافیائی ساخت کو سمجھیں گے، اس کے پیچیدہ ماضی میں جھانکیں گے، اس کے منفرد حال کا جائزہ لیں گے اور آخر میں یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے حیران کن بات فرانسیسی پولینیشیا کا پیمانہ ہے، یعنی یہ کتنا بڑا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی ایک یا دو جزیرے نہیں ہیں، یہ پورے 121 جزائر اور ایٹولز کا ایک وسیع مجموعہ ہے۔ ایٹولز یعنی مرجانی چٹانوں سے بنے جزیرے، اور یہ سب جنوبی بحر العقاب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ جزائر کوئی پاس نہیں ہے، یہ 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ وسیع سمندری علاقے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگانے کے لیے یہ تقریباً یورپ کے کل رقبے جتنا بڑا سمندری علاقہ ہے۔ اب اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جزائر 5 الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ سوسائٹی آئی لینڈز، جہاں مشہور زمانہ تاہیتی اور بورا بورا ہیں، سب سے زیادہ آباد ہیں۔ پھر تواموجو آرکیپیلاگو ہے جو 80 ایٹولز کے ساتھ سب سے بڑا گروپ ہے، اور ہر گروپ کی اپنی الگ شناخت، اپنی ثقافت ہے۔ تو اس وسیع جغرافیے کو سمجھنے کے بعد اب اس کے ماضی پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی آج کے فرانسیسی پولینیشیا کی بنیاد ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں پوری کہانی بتاتی ہے، قدیم پولینیشیائی آبادکاروں کی آمد سے لے کر 1842 میں اس کا فرانسیسی پروٹیکٹوریٹ بننے تک، یعنی ایک ایسا علاقہ جس کے دفاع اور خارجہ امور فرانس کے ہاتھ میں تھے۔ اور پھر 20ویں صدی کا وہ دور جب یہاں ایٹمی تجربات شروع ہوئے، اور حال ہی میں 2013 میں اقوام متحدہ کا ایک اہم فیصلہ جس نے اس کی سیاسی حیثیت کو پھر سے بحث کا موضوع بنا دیا۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ 1962 سے 1996 تک، یعنی 30 سال سے زیادہ عرصے تک، فرانس نے اس خطے میں تقریباً 200 کے قریب ایٹمی دھماکے کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا متنازع باب ہے جس کے اثرات آج بھی وہاں کے لوگوں کی زندگیوں اور سیاست پر بہت گہرے ہیں، اور اس پر بحث آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تو ماضی سے نکل کر اب حال کی طرف آتے ہیں۔ آج اس کی سیاسی اور ثقافتی شناخت کیسی ہے؟ سچ پوچھیں تو یہ واقعی بہت منفرد ہے۔ سرکاری طور پر فرانسیسی پولینیشیا کو فرانس کا سمندر پار ملک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قانونی حیثیت ہے جو اسے فرانسیسی جمہوریہ کا حصہ رہتے ہوئے اپنے مقامی معاملات چلانے کے لیے کافی خود مختاری دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خود مختاری اصل میں ہے کتنی؟ یہاں اختیارات کی تقسیم بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیے، مقامی حکومت کے پاس تعلیم، صحت اور ماحولیات جیسے اہم شعبے ہیں، لیکن انصاف، دفاع، کرنسی اور یونیورسٹی کی تعلیم جیسے بڑے معاملات اب بھی سیدھا فرانسیسی ریاست کے کنٹرول میں ہیں۔ اور یہ جو ثقافتی ملاپ ہے، یہ زبان میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ 2017 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً 74% لوگ گھر پر فرانسیسی بولتے ہیں، جبکہ 20% تہیتی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی پر فرانسیسی اثر و رسوخ کی واضح مثال ہے۔ یہاں کی سیاست میں ہمیشہ سے ایک بنیادی کھینچا تانی رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فرانس سے مکمل آزادی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو فرانس کے ساتھ رہ کر مزید خود مختاری حاصل کرنے کے حامی ہیں۔ یہ بحث دہائیوں سے وہاں کی سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اگر معیشت کی بات کریں تو فرانسیسی پولینیشیا بحر الکاہل کے دوسرے جزائر کے مقابلے میں کافی خوشحال ہے۔ 2019 میں اس کی فی کس جی ڈی پی تقریباً 21,673 امریکی ڈالر تھی، جو فجی جیسی جگہوں سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن نیو کیلیڈونیا جیسے دوسرے فرانسیسی علاقوں سے تھوڑی کم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف سیاحت ہی سب کچھ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی معیشت میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہاں کی سب سے قیمتی برآمدات میں سے ایک سیاہ تاہیتی موتی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ کل برآمدات کا 55% حصہ تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کی اعلیٰ معیار کی ونیلا اور نونی جوس بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد جغرافیہ، تاریخ، سیاست اور معیشت، اب سب سے بڑا سوال یہ کہ اس خطے کا مستقبل کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرانسیسی پولینیشیا صرف چھٹیاں منانے کی ایک خوبصورت جگہ نہیں ہے،
نہیں، یہ قدیم ہجرت کی، نو آبادیاتی تاریخ کی، ثقافتی بقا اور لچک کی اور ایک بہت ہی پیچیدہ جدید شناخت کی ایک گہری کہانی ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، فرانسیسی پولینیشیا کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ایک جنت بنا رہے گا، فرانس کا ایک صوبہ، یا پھر بحر الکاہل کی ایک آزاد قوم کے طور پر ابھرے گا؟ اس کی اپنی شناخت کی تلاش کا یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔